نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے والے لیسن میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کی تھی کہ ایک شخص تھا طبان جس نے کعبہ پر سب سے پہلے جو ہے کعبہ کے اوپر غلاف ڈالا تھا. ریمبر؟ ٹھیک ہے، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے کعبہ پہ غلاف ڈالا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو مدینہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کو مدینہ بہت اچھا لگا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں مدینہ جو ہے اس میں جب اس کے پتہ لگا کہ وہی کے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اس کے بیٹے کا کچھ جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، تو اس نے سوچا کہ میں اس مدینہ کو ختم کر کے چھوڑوں گا. تو یہود علماء نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تم اس جگہ کو نہیں ختم کر سکتے کیونکہ یہ جگہ جو ہے ایک پیغمبر نے یہاں پر آنا ہے، یہ پیغمبروں کی زمین ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو یاد ہو وہ واپس چلا گیا تھا یمن، اور پھر اس کا بیٹا ذو نواز جو تھا اس نے اس کی جگہ حکومت کی تھی اور ولی عہد ہوا تھا. جب ذو نواز ولی عہد ہوا تو ذو نواز بھی اس وقت جو تھا وہ یہود ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا، تو اس نے بھی یہود کا جو مذہب تھا وہ اپنا لیا تھا. اب وہ جب اس نے یہود کا مذہب اپنایا تو وہ تو بہت خوش ہو گیا کہ یہ تو اتنا زبردست مذہب ہے، تو اس کا دل چاہ کہ اب سب لوگ جو ہیں وہ اس مذہب کو اپنا لیں. اس کے لیے ذو نواز نے کیا کیا کہ ہر جگہ کہہ دیا کہ بھئی اب سب لوگ جو ہے، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور تھا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیسے جو لوگ اس وقت کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر چکے تھے، لیکن اس کو یہ بات بہت بری لگی کہ بھئی لوگ کیوں کرسچینٹی ایکسیپٹ کریں، تو ہی وانٹڈ کہ سب لوگ جو ہے وہ یہود کے دین پہ آ جائیں. تو انہوں نے لوگوں کے اوپر زبردستی کی اور اس نے یہ کہا کہ اگر کہ وہ لوگ نہیں لے کر آئیں گے ایمان تو ان سب کو مار دیا جائے گا. تو جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے تو اس نے کیا کیا تھا کہ بہت بڑے بڑے گڑھے کھودے، ٹھیک، اور اس نے کہا کہ اور اس میں آگ جلائی گئی، اور اس نے کہا تھا کہ جو ایمان نہیں لے کر آتے یعنی یہود نہیں ہوتے تو ان کو اس گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ کوئی 20,000 کے قریب جو کرسچنز تھے ان کو اس گڑھوں میں جلایا گیا تھا. اگر آپ لوگ قرآن جیسے پڑھتے ہیں، اگر آپ نے سورہ بروج پڑھی ہو کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قصہ ہمیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایمان لانے والوں کے ساتھ کیا کیا تھا. یاد رکھیں یہ بات کہ اسلام آنے سے پہلے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے سے پہلے جو دین تھا وہ کون سا دین تھا؟ کرسچینٹی. ٹھیک ہے، یعنی وہ دین تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اسلام آ گیا تو دین ہر ایک انسان کو اسلام قبول کرنا کمپلسری ضروری تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا. اسی قصے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کبھی آپ نے سنا بھی ہو کسی درس وغیرہ میں بھی کہ جیسے جو لوگ بچپن میں بچے پنگوڑے میں گود میں جن بچوں نے بات کی تھی ان میں ایک بچہ تھا، وہ انہی میں سے تھا کہ جو لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا تو اس کی ماں جو تھی جب اس کو کہا گیا کہ تم اپنے بچے کو بھی اب آگ میں ڈالو تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی کہ میں اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال دوں، دودھ پیتے بچے کو. تو اس نے کہا تھا اس کے بچے نے کہ مت ڈرو، ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر وہ آگ میں کود گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو مضبوط کیا تھا. تو یہ 20,000 کے قریب لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا گیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بروج میں اسی کے بارے میں بتاتے ہیں. اور اگر آپ نے نہیں تو آپ ضرور سورہ بروج جو ہے آج جا کے پڑھیے گا تو آپ کو یہ پورا قصہ معلوم ہو جائے گا. وقت کی کمی کے باعث تو میں اب آپ کو پورا قصہ اس کا سورہ بروج کا نہیں سنا سکتی. کلیئر؟ اوکے. پھر اسی نوٹس میں ہم نے بات کی تھی اور ان لوگوں کو اصحاب الاخدود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں آگ میں گڑھوں میں ڈال کے جلایا گیا تھا. اور یہ کس کے؟ ذو نواس نے کیا تھا جو طبان کا بیٹا تھا. پھر اسی کے بعد جو لوگوں کی جو بہت زیادہ مخالفت ہوئی اور جب کرسچینٹی پھیلنے لگی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ عیسائی ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اسی کے لشکر کا آدمی یا ایک اور لشکر کا آدمی جو ابرہا تھا وہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا تھا. جب وہ عیسائی ہو گیا تو واٹ ہی وانٹڈ کہ اس نے کہا کہ اب سب لوگ کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لیں. تو اس نے پھر جو ایک کلیسا بنایا تھا، آپ کو یاد ہے، ایک چرچ بنایا تھا بہت ہی خوبصورت
کہتے وہ ایسا تھا کہ جس کی لکڑی کے اوپر سونے کا کام ہوا تھا، اور پورا وائٹ سنگ مرمر کا وہ پورا اس نے کلیسا بنایا. اور اب وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ جو ہے وہ کیا کریں، عیسائی ہو جائیں. تو جب اس کے لیے اس نے جب لوگوں پہ زبردستی کی تو ایک شخص کو بڑا غصہ آیا جو عیسائی تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا کہ رات کے وقت جا کے اس کے کلیسا کے اندر غلاظت کر دی، ٹھیک ہے، رفع حاجت کر دی. تو اس پہ ابرہہ کو شدید غصہ آیا، اور ابرہہ نے کہا کہ مطلب ہماری عبادت گاہ کو کسی نے گندا کیا. تو اس نے پھر اس پہ کہہ دیا کہ بھائی اب تو وہ کیا کرے گا، کعبہ کو ڈھا دے گا. اور اس نے پھر کعبہ کو ڈھا دینے کی عزم کر لیا، اور جس کے بعد وہ اپنی فوج کو ہاتھیوں کے ساتھ لے کر کعبہ کی طرف آیا تھا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا تو اس میں راستے میں اس لوگوں کے مالوں کو بھی لوٹا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تقریباً اس نے 200 اونٹ ان کے اس سے لوٹ لیے. تو عبد المطلب کو بہت زیادہ اس چیز کا مطلب ہوا کہ بھئی میری اتنی بڑی اونٹ، اس نے ایک بڑی اونٹوں کا مطلب اونٹ ایکچولی عربس کے اندر بہت اہمیت ہے ان کی، یعنی جیسے انسان کے مال کی آج آپ سوچیں کہ کسی کے پاس 200 مرسیڈیز گاڑیاں ہوں تو ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے عربوں میں اونٹ کی بہت اہمیت تھی. تو عبد المطلب جو تھے وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی اب آپ ایسا کریں کہ میرے اونٹ واپس کریں. جب عبد المطلب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کی اتنی زبردست ایک پرسنالٹی تھی اور ان کا اتنا روب تھا کہ لوگ یعنی بہت ہی خوبصورت اور ایک عظیم قسم کے انسان تھے، اور قریش کے سرداروں میں سے تھے. چونکہ وہ سردار تھے تو وہ گئے تھے ابرہہ کے پاس کہ میرے اونٹوں کو رہا کر دیا جائے. کہتے ہیں ابرہہ جب وہ انٹر ہوئے تو اس کے جو قلعے کے اندر، تو وہ اتنا انسپائر ہو گیا تھا کہ وہ عبد المطلب کو دیکھ کے ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا. وہ اتنا امپریس ہوا تھا کہ یہ کوئی اتنی شاہانہ پرسنالٹی آ گئی ہے. تو جب عبد المطلب نے کہا کہ بھئی آپ نے میرے اونٹوں کو لوٹا تو آئی وانٹ کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں. تو اس نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ تم لوگ جس گھر کی عبادت کرتے ہو یعنی کعبہ، تو میرا خیال تھا تم مجھ سے کعبہ کے بارے میں بات کرو گے اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کرے. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، تو میں اونٹوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. اس گھر جس کی تم بات کر رہے ہو اس کا جو مالک ہے، اس کا رب جو ہے وہ اللہ ہے، تو وہ رب جو ہے اس گھر کی حفاظت کرے. تو اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس کر دیے. عبد المطلب واپس آئے، اس نے آ کے سب کو بتایا کہ بھائی اب تو وہ آ رہا ہے پوری فوج کے ساتھ، آپ کے پاس سب لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ لوگ اوپر جا کے پہاڑوں میں اور اس میں جا کے چھپ جائیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اور آپ سب لوگوں کو نقصان ہو. تو تمام جو مکہ کے لوگ تھے اس وقت وہ اوپر پہاڑوں وغیرہ میں جا کے غاروں میں چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ابرہہ نے جو ہے کعبہ پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب ہم پچھلی والے اس میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی کیسے حفاظت کی. کہتے ہیں کہ عبد المطلب جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. ڈو یو نو واٹ از میننگ؟ کیا مطلب ہے؟ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اور کہتے ہیں کہ جب وہ نکل رہے تھے یعنی پہاڑوں میں اوپر جانے کے لیے، تو انہوں نے اس سے پہلے کعبہ کے اندر گھس کے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ اپنے گھر کی حفاظت کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ پچھلے کچھ نوٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی. میں کیوں یہ بات کری تھی؟ کیونکہ یہ دو قصے جو ہے، ایک عام الفیل اور ایک جو اصحاب الاخدود کا قصہ، یہ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. تو جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو یاد ہو کہ یہ سب چیزیں، اس کا بیک گراؤنڈ آپ جان چکے. ٹھیک ہے، اوکے. پھر اس کے بعد پچھلے والے لیسن میں ہم نے بات کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہے عبداللہ تھے. ٹھیک ہے، عبد المطلب نے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے والے لیسن میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ عبد المطلب نے جب زمزم ان کو دکھایا گیا تھا خواب میں کہ اس جگہ پہ زمزم دفن ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے زمزم جو ہے وہ دوبارہ سے ڈھونڈا گیا تھا، جبکہ 200-300 سال سے زمزم واز جو وینشڈ، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ زمزم کا جو کنواں تھا وہ کہاں چلا گیا. عبد المطلب جو تھے ان کو بہت یعنی اس چیز کی وجہ سے سب لوگ اہمیت دیتے تھے کہ ڈیفینیٹلی ان کے اندر کوئی ایسی برکت اور ایسی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دوبارہ سے
یہ ساری نعمتیں جو کعبہ کے پاس سے چلی گئی تھی مکہ سے، یہ واپس ہمیں لوٹا دی ہیں. تو ابھی بھی میں نے جیسے بتایا کہ اسی لیے آپ قریش کے سردار آپ کو بنایا گیا تھا. لوگ آپ کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت آپ کی عزت کرتے تھے. انہوں نے اس وقت قسم کھائی تھی کہ ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے 12 بیٹے دیے تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. عبد المطلب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے. ہم صرف 5 ہی کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کو مورخین جو ہے اپنی یعنی اس تمام ہسٹری میں جن کا نام آپ سنیں گے، جن میں ایک ہے کون کون ہے؟ عبداللہ ایک ہو گئے، اور ابو طالب ہو گئے، ویری گڈ، اور عباس، ویری گڈ، بارک اللہ فیکم، حمزہ، ویری گڈ، اور 5ویں ابو لہب. ٹھیک ہے، تو ابو لہب جو ہے یہ یعنی یہ 5 ہم جانتے ہیں، ادروائز 12 تھے، تو ہم صرف 5 کی بات کریں گے کیونکہ یہی بار بار بیچ میں ہمارے جو پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ان میں سے اسلام کس کس نے قبول کیا تھا؟ صرف حمزہ رضی اللہ عنہ نے اور عباس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، باقی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی جو ہے آمنہ بنت وہب سے کی. ٹھیک ہے، آمنہ بنت وہب جو ہے، اب یہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب پورا پرانا پیچھے جائے تو قصی کے بیٹے عبد مناف ہے، اور عبد مناف کے علاوہ ان کا ایک اور زہرہ تھا. زہرہ کی آگے اولاد میں ایک اور عبد مناف ہے جن کی اولاد سے آمنہ ہے. کہ ہم نے جو ہسٹری یاد کی تھی نا، ہم نے یاد کرنا قصی سے. ٹھیک ہے، قصی اگر آپ کو یاد ہو کہ ان کو رسپانسبل بنایا تھا اور ان کے پاس کعبہ کی کنجی تھی. ٹھیک ہے، قصی کے جو ہے بیٹوں میں یہ 4 ان کے تھے بچے. ٹھیک ہے، ان میں عبد مناف اور عبد الدار. قصی نے فوت ہوتے ہوئے اپنی ساری دولت جو ہے عبد الدار کو دے دی تھی، یعنی جتنے عہدے مجھے دیے گئے وہ سارے عہدے کیا کیے تھے انہوں نے؟ عبد الدار کو دے دیے تھے. عبد مناف نے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی چیز پہ اعتراض نہیں کیا کہ بھائی سارے عہدے جتنے بھی تھے، عہدے کون کون سے تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ مکہ میں جو حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا وہ جو ایک رسپانسبلٹی تھی وہ کس کے انڈر آئے گی. پھر لوگوں کو جو باقی جتنی بھی کعبہ کی کنجی تھی وغیرہ، یہ جتنی بھی بڑے بڑے عہدے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ ڈفرینٹ منسٹرز ہوتے ہیں نا، تو اس میں 5-6 ایسی بڑے بڑی پوسٹ تھی جو قصی کے لیے تھی. قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد الدار کو آئی، لیکن عبد الدار میں کہ بچوں میں جب آپس میں جھگڑا ہونے لگا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی اس چیز کا رسپانسبلٹی دی جائے، ساری کی ساری رسپانسبلٹی کیوں عبد الدار کے بچوں کو چلی گئی ہے. تو اس کے بچوں میں پھر انہوں نے ہاشم کے پاس یہ اس کو دی گئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یاد ہے، پھر اس سے پھر یہ بنی ہاشم. یہ مطلب وہ ہیں کہ جو ہاشم کے بھائی تھے جو گئے اور ان کو اپنے شیبہ کو، جن کی ماں جو پریگننٹ تھی اور باپ فوت ہو گیا، تو یہ اپنے بچے کو لے کے مدینہ واپس چلی گئی تھی. تو جو مطلب جب گئے تو ان کو پتہ لگا کہ یہ بچہ تو میرا جانا پہچانا لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے لگتا ہے میرا بھتیجا. تو وہ اپنے بچے کو لے کر جب واپس آئے تو قریش والے ان کو دیکھ کے سمجھے کہ شاید ان کا غلام ہے، تو انہوں نے کہا عبد المطلب، تو اس پہ ان کا لقب عبد المطلب ہو گیا، جبکہ ان کا اپنا نام کیا تھا؟ شیبہ. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمام اس میں سے سب سے بہترین، مجھے یعنی ہاشم سب سے بہترین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انسسٹرز میں. پھر ہاشم میں سب سے زیادہ بہترین تھے عبد المطلب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. پھر عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ بہترین عبداللہ تھے. عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہایت خوبصورت اور نہایت بہترین انسان تھے. کہتے ہر مکہ کی لڑکی جو ہے وہ عبداللہ سے شادی کرنا چاہتی تھی. کہتے ہیں کیوں کہ عبداللہ کے چہرے پہ کیسی روشنی کی نور تھا کہ جو نظر آتا تھا. تو وہ ہمیشہ ہر ایوری گرل وانٹڈ کہ بھئی عبداللہ جو ہے ان سے شادی کرے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ نے کہتے ہیں کہ جب آمنہ بنت وہب سے شادی کر لی تو بعد میں وہ لڑکیاں کہتی تھی وہ جو نور تمہارے چہرے پہ تھا نا اب وہ نہیں ہے. نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ کنسیو کر لیا آمنہ نے تو وہ نور وہاں ٹرانسفر ہو گیا. سمجھ آئی؟ تو یہ مطلب دس از سم تھنگ ناٹ کہ کوئی ہم سوچے کوئی بڑی صوفیانی کوئی ہم ایلیوژن باتیں کریں، دس از ریالٹی. یہ سب کچھ جب بھی آپ سیرہ کی باتیں سنیں تو یہ کوئی وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں کہ آپ سنیں کہ اچھا مطلب ہوگا، مطلب شاید یہ کوئی ایسی ذہنی کے خیالات نہیں ہے. دس از ریالٹی اینڈ دس واز دیئر. ٹھیک ہے، یہ جو ہم حقیقت بات کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے جب آمنہ سے شادی ہوگی عبداللہ کی تو ان کو بھیجا عبد المطلب نے کہ تجارت کے سلسلے میں کہتے ہیں مدینہ یا شام بھیجا تھا. ٹھیک ہے, موسٹ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو مدینہ بھیجا گیا تھا, لیکن جب یہ سفر پہ آپ واپس آ رہے تھے تو آپ بیمار ہو گئے عبداللہ. ٹھیک ہے, ڈو یو نو کہ عبداللہ کی ایج کتنی تھی؟ nearly 25 years old, 24 25 کے 23 years old تھے. he was not that old کہ جب وہ فوت ہوئے, تو وہ 23 24 کے 25 سال کے تھے, یہ ان کی عمر تھی. اور وہ جب واپس آ رہے تھے تو بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا یہاں پہ مدینہ میں میرے رشتہ دار ہیں, آپ کے جو عبد المطلب کو آپ وہ مدینہ سے ان کے لے کر آ رہے ہیں چچا, تو وہ کون سے مدینہ سے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ ننیال. وہ عبداللہ کے تو ننیال ہی ہوا نا, تو وہ اپنے ننیال جو ہے ان کے وہ کزنس تھے. تو عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے ان کے پاس جا رہا ہوں اور میری اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ یہیں پہ پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آمنہ کے ساتھ کتنا یعنی ساتھ رہے تھے, تو میرے خیال میں not more than 2-3 months, بہت ہی تھوڑا عرصہ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزرا تھا, اور واپسی پہ ہی ان کی یہاں پہ قافلے کی واپسی پہ ان کی انتقال ہو جاتا ہے. اور موسٹ پرابلی جب وہ فوت بھی ہوئے ہیں یا پھر وہ قافلے پہ گئے, ایٹ دیٹ ٹائم ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیوی ایکسپیکٹ کرے گی, کیونکہ ان کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. ان کو وہیں پہ مدینہ کے قریب جو ہے نابغہ زبیانی کے مقام میں دفن کیا گیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بن ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے. یہ پیر کی صبح تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے بارے میں علماء کا بہت سارا ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ علماء کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے, کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے, کچھ کہتے ہیں 2 ربیع الاول ہے, واللہ اعلم. ٹھیک ہے, لیکن دن جو ہے وہ پیر ہی کا تھا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں, یا آپ روزہ رکھتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن؟ تو انہوں نے کہا تھا یہ وہ دن ہے کہ جب میں پیدا ہوا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی بھی محبت کرتا ہے نا, تو محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ آپ پیر کے دن روزہ رکھیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. دس از اے سنت. تو اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں آپ سنت کو فالو کریں. ادروائز جو ہے آپ باقی جو عید میلاد النبی ہے یہ بہت سال بعد جو ہے ایجپٹ میں جو فاطمید امپائرز تھی انہوں نے یہ شروع کیا تھا. نہ تو صحابہ نے کبھی کیا تھا, نہ ان کے بعد کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزہ رکھیں. اور باقی یہ جو آج بھی آپ کے خیال میں یہ جتنے ڈفرینٹ اوکیزنز منائے جاتے ہیں اس کے کیا ریزن ہوتا ہے؟ جتنے اوکیزنز منائے جاتے ہیں واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیونکہ آپ کی ڈیفینیٹلی محبت شو کرے, لیکن آپ دیکھیں آن دا بیک آف دا مائنڈ بیکاز کہ یہ آپ کی تجارت بڑھاتا ہے, آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ کیونکہ آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہو رہی ہے, لوگ آئیں گے, لوگ چیزیں خریدیں گے, لوگ بجائیں گے, بجلی لگائی, یہ لگائی. اسی لیے آپ دیکھیں آج ویلنٹائنس ڈے, آج جو ہے پتہ نہیں کرسمس, اور یہ سب دن پہ کیوں سجایا جاتا ہے؟ تو کتنی اکانومی جو ہے اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے دا تھنگ از دیٹ کہ لوگ یہ فاطمید جو پوری آپ یہ جا کے ہسٹری میں آپ بے شک یہ سب جا کے خود گوگل بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے, ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ. میں آپ کو ساری وہ باتیں بتا رہی ہوں کہ جو ہسٹری میں لکھی گئی ہے. سب سے پہلی جو سیرہ لکھی گئی تھی وہ ابن اسحاق نے سب سے پہلے سیرہ لکھی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ زیادہ تر جتنے بھی ہسٹورینس نے سیرہ کے نوٹس لیے ہیں یہ انہی کی کتاب سیرت سے لیے ہوئے. پہلے زمانے میں ڈیٹس جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں کی جاتی تھی. اگر آپ دیکھیں کیا ہمیں, اگر آپ میرے والد سے یا میری دادی سے کوئی پوچھے کہ آپ کب پیدا ہوتی ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ان کو نہیں پتا ہوگا. اس وقت ڈیٹس آف برتھ جو ہے ریکارڈ نہیں ہوتی تھی. ابھی کچھ عرصہ پہلے سے ڈیٹ آف برتھ ریکارڈ ہونے شروع ہوئی. تو مکہ میں بھی لوگ اپنے ڈیٹ آف برتھ کو یا کسی بھی اہم دن کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اس کے ساتھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپ عام الفیل کے سال پیدا ہوئے تھے. عام الفیل کیا تھا؟ وہ سال. فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو. تو وہ ہاتھیوں کا جو حملہ ہوا تھا اس سال آپ پیدا ہوئے تھے. تو کیا ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سال کون سا سال تھا؟ عام الفیل کا سال تھا. اچھا جی, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انگلش میں
22nd of April 3571 AD. اوکے اس سے پہلے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے آگے ہسٹری میں، ٹھیک ہے، سیرہ ہم پڑھے اپنے جو بھی واقعات ہیں، صرف سب سے پہلے میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس، ان کے خصائص بتاؤں گی، خصوصیات ان کی. یہ بتانے کا ویسے تو یوزلی لوگ اس کو آخر پہ لے کے جاتے ہیں، میں کیوں اس کو پہلے بتا رہی ہوں تاکہ جب آپ سیرہ پڑھیں تو آپ کو فیل ہو کہ آپ کس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا احساس ہو کہ جو ہمیں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا. oh my God. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے خصائص کیا ہے کہ جو صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے اور کسی کو نہیں دیے گئے تھے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے طور پہ چنا. تمام پیغمبروں میں جو اول سے لے کے آخر تک ہے 5 پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اولو العزم کا مطلب ہوتا ہے جو سب سے جن کا ہائیسٹ درجہ ہے. جن میں کون کون سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان 5 میں سب سے بلند درجہ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے طور پہ چنا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تب چن دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا. ٹھیک ہے، آپ کو نے پڑھا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر ان کی پشت سے تمام روحوں کو بنایا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی. کلیئر؟ اس سے پہلے کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کے طور پہ چن لیا تھا. تو یہ ان کی بہت بڑا ایک فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خصائص میں سے ہے کہ تمام پیغمبر جو ہے اپنی قوم کے لیے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے جب بھی قرآن پڑھا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا. آپ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ساری دنیا کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنوں انس کے لیے بھیجا. اس سے پہلے کسی پیغمبر کو جنات کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو لیے بھیجا تھا. آدم علیہ، آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے نا کہ آدم علیہ السلام بھی تو جب آئے تھے تو تمام دنیا کیونکہ ان کی تو اولاد میں سے دنیا چلی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا تھا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت آ کے یعنی جو پیغمبروں کا آنا ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور ان کو تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا روب دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت تک رکھ دیا. یعنی جتنا انسان 1 مہینے میں سفر کرتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 مہینہ یعنی پہلے سے اس پہ ڈر بیٹھ جاتا ہے. اتنا روب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ روب اللہ تعالیٰ نے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا کہ دشمن آپ سے اتنا ڈرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی امت عطا کی گئی. قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالے. آدم علیہ السلام کی 1000 بچوں میں سے ہر 999 جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا آدم علیہ السلام کی اولاد سے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ کہ میری امت 2/3 آف جنت ول بی مائی امت. اتنا سب سے بڑا، یعنی آپ سوچو نا اس وقت کتنے 1 بلین کے قریب مسلمان ہیں، تو سب سے بڑی امت جنت میں جو جائے گی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اور پھر اس کے بعد ایک اور یہ ہے کہ عمل کے طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی سب سے بڑی امت ہے. دو آپ سوچتے ہوں گے، ہم سوچتے ہیں کہ بھئی سب کرسچینٹی سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن عمل کے حساب سے نہیں ہے. عمل کے حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہے. چاہے کتنی بھی آپ کہتے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں آج بھی مسلمان میجورٹی میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آج بھی ان کے اندر دین موجود ہے. جو باقی آپ جا کے چرچز دیکھ لیں سب خالی ہیں. ایک اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے معجزہ عطا کیا گیا. تمام جتنے بھی انبیاء تھے ان کے ساتھ ہی ان کے معجزات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی زندہ ہے، and that is قرآن.
اگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آ بھی جائے آسا تو کیا وہ کام کرے گا؟ نہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا اینڈ دین اٹس ڈن. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے آج بھی اس کے اندر وہی تاثیر ہے جو اس وقت تھی، اور رہتی دنیا تک یہ معجزہ رہے گا قرآن. تو کتنی بڑی ایک نعمت ہے کہ آپ سوچیں کہ وہ معجزہ آج ہم ٹچ کر سکتے ہیں، آج ہم پڑھ سکتے ہیں، آج ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ اسراء والمعراج کا سفر تمام پیغمبروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کلام کیا تھا نا تو تمام پیغمبروں سے دنیا میں کلام کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں کلام کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بالکل قریب جا کے سدرۃ المنتہا کے پاس جا پہ جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا. کسی کو بھی یہ اور نہیں دیا گیا درجہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے امپورٹنس میں سے کیا ہے کہ آپ تمام انسانیت کے لیے سید تھے. سید کون ہوتا ہے؟ لیڈر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سید ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو فزیکلی بھی اور باطنی طور پہ بھی دی بیسٹ رکھا تھا تاکہ دنیا رہتی دنیا تک آپ کی پیروی کی جائے گی. That's why he was the best. قیامت والے دن سب سے پہلے قبر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، اور سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض عطا کیا جائے گا. کون سا حوض؟ یس، حوض کوثر، کہ جس کی ایک جو دیوار ہے وہ کتنی لمبی ہے کہ صنعا سے لے کے مکہ تک کا جو علاقہ ہے، یعنی یمن سے مکہ تک کا جو ہے، اتنی بڑی صرف ایک دیوار ہوگی اس حوض کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اپنی امت کو پانی پلائیں گے. تمام جنت کی نہریں اس نہر سے، اس دریا سے نکلتی ہیں. تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ جنت والے بھی جو فائدہ اٹھائیں گے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اٹھائیں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض عطا کیا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ان کو جس کو چاہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے پانی پلائیں گے. اور قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے جو آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو فرشتے ان کو روک دیں گے. تو وہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت ہے، اس کو کیوں روک دیا؟ تو وہ کیا فرمائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے پیچھے انہوں نے کیسی کیسی بدعات کی، تو ان کو کھینچ کے جہنم میں لے جایا جائے گا. تو خالص جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور ان کو وہ حوض کوثر سے پانی پئیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پل صراط سے گزریں گے اور پھر اپنی امت کو گائیڈ کریں گے. اور جب آپ پل صراط کے دوسرے کونے پہ کھڑے ہوں گے تو مجھے ہمیشہ اتنا مطلب پیار آتا ہے کہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بعد دعا کریں گے کہ سلم سلم، کہ میری امت کی سلامتی اور سلامتی، اس کو سلام کر، یعنی اس کو سنبھالنا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے ہوں گے اپنی امت کے لیے کہ خیر و عافیت سے وہ اس سے پل صراط سے گزر جائیں. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. جنت کے اوپر دروازے پہ جب دستک کریں گے تو فرشتہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ میں کون ہوں. تو کہیں گے کہ ہاں آپ ہی کی ہمیں بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پاؤں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا سب سے بلند درجہ عطا فرمائیں. مقام محمود جو درجہ ہے وہ قیامت والے دن کا درجہ ہے. قیامت والے دن تمام لوگ جب کھڑے کھڑے تھک جائیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اب جو بھی ہے بس ہمارا حساب کتاب کریں اور ہمیں فارغ کریں، کیونکہ ہم تھک گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری بڑی لمبی حدیث ہے کہ لوگ پہلے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی. اور پھر لوگ جائیں گے اس کے بعد دوسرے پیغمبر کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر اینڈ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. یہ بہت بڑی حدیث ہے جو آپ کو بخاری میں مل جائے گی اور مسلم میں بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ آپ بلند ہو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے وہ درجہ ہوگا، وہ کون سا ہوگا؟ مقام محمود. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، یہ وہ ٹائم ہوگا. اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمود. کلیئر؟
جو جنت کا جو درجے کی میں بات کری ہوں وہ ہے وسیلۃ الفضیلہ. ہر فضیلہ کی آپ آذان میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درجہ عطا فرما. یہ فضیلت والا درجہ ہے اور یہ بلند درجہ ہے, سب سے بلند درجہ جنت کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہیں اور خاص یہ درجہ ایک ہی شخص کو دیا جائے گا, and that is محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں جیسی جنت کے کتنے درجے ہیں. حضرت عائشہ کے مطابق کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں. تو جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے تو وہ لوگ کم ہوتے جائیں گے, تو پھر سب سے آخر پہ ایک ہی بچ جائے گا, and that is بھی الوسیلۃ والفضیلہ, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود اتنی ہمبلنس اور عاجزی ہے کہ وہ کہتے ہیں تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ درجہ عطا فرمائے, جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے وہ درجہ. ٹھیک ہے, اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ آذان کے بعد آذان کو سن کے اور اس کا جواب دیا جائے, اور جو آذان کو سن کر جواب دیتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے. کون سی دعا ہے؟ بس اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. ٹھیک ہے, یہ کون سا درجہ ہے؟ اب یہ وہ جنت والا درجہ ہے. ومقام محمود الذی وعدہ, وہ درجہ کون سا ہے؟ وہ قیامت کے دن کا. اب بھولے گا تو نہیں. تو یہ درجہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جائے گا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص تھے. ڈیفینیٹلی آپ کے خصائص اتنے ہیں کہ جتنے بھی بولے کم ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے خیال میں کوئی ہسٹورینز ہے 250 سے بھی زیادہ نام ہے جو آپ کی تعریف میں لکھے گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے, یعنی آپ نے اپنے 5 نام کہے جو حدیث کا پورا مفہوم ہے کہ میں محمد ہوں, میں جو ہوں احمد ہوں, میں ماہی ہوں, میں حاشر ہوں, اور میں جو ہوں عاقب ہوں. ٹھیک ہے, محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی بہت کوانٹیٹی وائز خوب تعریف ہو. ٹھیک ہے, بہت تعریف ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لکھا ہے نا, جو تورات پہ ہے, دیٹ از محمد. کیوں؟ کیونکہ ان کی امت بہت بڑی تھی, بنی اسرائیل. تو چونکہ ان کی امت بڑی تھی تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد دیا گیا, جو پوری امت ان کی تعریف کرے گی. اس کے برعکس عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کم تھے لیکن خالص تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے جو نام انجیل میں آیا تھا وہ کون سا تھا؟ احمد. کہ آپ نے کیا خوشخبری دی کہ میرے بعد احمد آئے گا. تو احمد مینز کوالٹی وائز. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو احمد نام بتایا گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں احمد بھی ہوں, میں محمد بھی ہوں, میں ماہی ہوں. ماہی سے وہ کیوں آپ نے کہا تھا؟ کیونکہ ماہی وہ ہے کہ جو وائپ آؤٹ, ماہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وائپ آؤٹ کرنا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو وائپ آؤٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, سارا. اور آپ دیکھیں کہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا. ایک چھوٹا قبیلہ قریش, اور اس سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا. تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی تھا. پھر آپ نے فرمایا تھا میرا نام حاشر ہے. حاشر کا مطلب کیا ہے؟ کہ مخلوق کو میرے بعد اٹھایا جائے گا. یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹ سیلف آنا جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا قیامت ایسے ساتھ ہے جیسے میری 2 انگلیاں ساتھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اٹ سیلف قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اور پھر یہ ہے کہ قیامت کے بعد جب اٹھایا جائے گا سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اٹھایا جائے گا, انبیاء میں بھی. ٹھیک ہے, انبیاء میں بھی سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا تھا میرا نام عاقب ہے. عاقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ سکسیسر, یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی میں جو ہوں اپنی وہ ان کے پیچھے آنے والا ہوں, جتنے بھی انبیاء کے پیچھے. پھر آپ نے اپنا نام نبی الرحمہ بھی بتایا تھا, کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے, تمام جہان والوں کو آپ کی رحمت کی وجہ سے تمام جہان والوں پہ رحمت کی جائے گی. پھر اس کے بعد آپ جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا نام نبی توبہ بھی ہے, کہ میں وہ نبی ہوں یعنی جس پر ایمان لانے کے بعد توبہ قبول ہوگی. سوچیں, یعنی ہی از نبی توبہ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نبی مکفہ ہوں. مکفہ جو آخر میں آیا پچھلے رسولوں کے بعد آخری کری ہو, یعنی آپ کے اوپر آ کے کفل کیا ہوتا ہے؟ تالا لگ جاتا ہے. تو دین دیٹس اٹ. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آپ نے کہا تھا کہ میں نبی ملاحم ہوں, کہ میں نبی ہوں کہ اس کے بعد. ملاحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز, یعنی آزمائشیں آنا شروع ہو جانا.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد آزمائشوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے چھوٹی نشانیاں، پھر بڑی نشانیاں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور پھر اس کے بعد قیامت کا آنا، دجال کا نزول، اور فتنوں کا دور، یہ سب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوگا۔ اب یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، سوچے گا کہ میں کس رسول کی امت ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا کیا رتبہ ہے، اور ہم کہاں روان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے اٹھایا اللہ نے، اور ہم ہیں کہ زمین کی طرف، پستی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے جس کے یہ خصائص ہے جو کسی اور کو دنیا میں نہیں عطا کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی درجہ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا ہوتی ہے، رسپانسبلٹی بھی بڑی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب ہم امت مسلمہ ہیں تو ذمہ داری بھی ہمارے اوپر بہت ہے، ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ذمہ داری اٹھانے والا، احساس کرنے والا بتا دیں۔ کتاب شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پیدائش کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جو بہت امیر صحابیوں میں سے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھروں میں 2 ہی کالی چیزیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کون سی 2 کالی چیزیں؟ تو ایک پانی اور ایک کھجور۔ اب پانی کالا یعنی اتنا گندا ہو جاتا تھا وہ پانی، اس کا رنگ کالا ہو جاتا تھا، تو ان کے پاس اور کھانے کے لیے مہینوں کچھ نہیں ہوتے تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو صحابی ہیں وہ امیر صحابیوں میں سے تھے۔ صحابہ میں بھی کچھ صحابی بہت امیر تھے۔ تو ان کی جو والدہ تھی شفا بنت عامر، انہوں نے کام کیا تھا، یعنی جیسے دائی کا کام نہیں ہوتا، نرس، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کا کہنا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، اور نور اتنا پھیل گیا کہ وہ ملک شام کے محل اس سے پورے روشن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب سوچنے والی بات یہ ہے، یمن ہے ایک طرف شام ہے، وائے شام؟ انہوں نے یہ نہیں کیوں نہیں کہا کہ اس طرف کوئی اور روم، بیزنٹائن ایمپائر، نہیں، وہ کہتی ہے شام کے محل جو ہیں وہ روشن ہو گئے۔ ناؤ اگین آئی ٹیل یو ون تھنگ کہ یہ نور جو ہے کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، نور مینز نور۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کو کہ میری ماں نے کہا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے جو محل تھے وہ روشن ہو گئے۔ کیونکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وائے شام، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ شام جو زمین تھی وہ انبیاء کی زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو، اگر آپ آگے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وتین والزیتون، تو یہ کہاں پہ اگتے ہیں؟ یہ ملک شام کی زمین ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سورۃ الاسراء والمعراج میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ھذا البلد الامین، کہ یہ امن والی زمین جو ہے تو اس کی بات کی جاتی ہے۔ تو ملک شام کے طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کے شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا کو خوشخبری بھی چاہی، اور آپ کے دادا بہت خوش ہوئے، آپ کو پیدا ہونے کے بعد خانہ کعبہ لے جایا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد رکھا گیا تھا۔ محمد کون ہے؟ جس محمد کا روٹ ورڈ کیا؟ حمد، جس کی بہت تعریف کی جائے۔ تو محمد نام کیوں؟ اس سے پہلے عربوں میں یہ نام کامن نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے عربوں میں نام رکھا گیا محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا محمد۔ پھر عربوں کے دستور کے مطابق 7th ڈے پہ آپ کا عقیقہ کیا تھا، اور پھر آپ کا ختنہ کیا گیا تھا، اور لوگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ جو دستور عربوں کے زمانے جاہلیت میں شرک نہیں تھے، شرک والے، وہ اسلام نے بھی قبول کیے۔ آپ انشاءاللہ آگے سیرہ میں دیکھیں گے، سمجھ آئے؟ اسلام نے وہ تمام ٹریڈیشنز کی جو عربوں میں تھے، لیکن اسلام نے وہ سب چیزیں قبول کی تھی، دو کہ وہ ان کی تھی جو دور جاہلیت یہ ایک اچھی چیز تھی۔ تو عربوں کے وہ تمام دستور اسلام میں داخل ہو گئے تھے، بعد میں اسلام نے قبول کیے تھے، اور ان کے یعنی وہ اسلام کا حصہ بن گئے تھے، جو اچھے والے دستور تھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد ان کو لوگوں کو دعوت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے یعنی آپ کو اور آپ کے والد کی لونڈی کون تھی؟ ام ایمن۔ ٹھیک ہے،
یہ ایک حبشن تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ برکت. انہوں نے شادی کی ایک آدمی سے جس سے ان کا بیٹا ہوا تھا ایمن, جس سے ان کا نام ہوا تھا, لقب کیا تھا؟ ام ایمن. ام ایمن یہ وہی صحابیہ ہیں کہ اب آپ سوچیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تو ان کی تو ایک ایج ہوگی نا, اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ, اس سے انہوں نے شادی کی تھی, اور ان کے بیٹے ہوئے تھے اسامہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی انشاءاللہ آگے ہم جانیں گے. تو یہ آپ کی اس وقت لونڈی تھی ام ایمن, ٹھیک ہے. ان کا نام برکت تھا اور انہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور پایا تھا, اسلام قبول کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد یہ فوت ہوئی تھی ام ایمن. رضاعت کے لیے آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا. Now this name is not صوبیہ. ہمارے لوگوں میں ہم نے اس کا نام صوبیہ رکھ دیا, آج ہم اپنے بچوں کا نام بھی صوبیہ رکھتے ہیں. دس از ناٹ صوبیہ, دس از سویبہ, ٹھیک ہے. تو سویبہ جو تھی وہ انہوں نے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا, اور اسی لونڈی نے سویبہ نے بھی حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بھی دودھ پلایا تھا. اب آپ سوچیں گے آپ کے چچا کو کیسے؟ اچھا, عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی آمینہ سے, تو ان کی ایک اور بڑی بہن تھی جس کا نام تھا حالہ, اس سے عبد المطلب نے خود شادی کی, ٹھیک ہے. عربوں میں یہ بہت کامن سی بات ہے. اس سے پھر بیٹا پیدا جو ہوا تھا وہ حمزہ تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی لگتے تھے حمزہ, اور رشتے میں آپ کے کزن بھی تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی خالہ کے بیٹے ہوئے نا. اوکے, تو سویبہ جو تھی انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی بن گئے حضرت حمزہ جو ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب نے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, ٹھیک ہے, یاد ہے ہم نے بات کی تھی, چچا ہے, تو اس نے خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا. ابو لہب جو تھا جب وہ پیدا ہوا تھا نا, تو اس کے بہت گورے اور لال گال تھے, ٹھیک ہے. اس لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ لہب, ایسے انگارے کی طرح وہ جلتا ہوا جیسے ہوتا نا, اس لیے اس کا نام لہب رکھا گیا, ابو لہب. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس نے کہا کہ اچھا میرا بھائی بھتیجا پیدا ہوا ہے, باپ بھی نہیں ہے بیچارے کا, تو انہوں نے خوشی میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا. اب آپ دیکھیں عربوں میں بھی اچھی رسم کیا تھی؟ غلام آزاد کر دینا, جو بعد میں بھی اسلام نے اس رسم کو قائم رکھا. سب سے بڑی نیکی کیا سمجھی جاتی ہے؟ غلام آزاد کرنا. تو غلام آزاد کر, اس نے اس کو سویبہ کو آزاد کر دیا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن جب ابو لہب فوت ہو گیا, اب یہ غزوہ احد کے بعد مر کھپ گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے فائدہ دیا؟ تم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, جب آپ ابھی اس سے پہلے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خصائص پڑھے ہیں, تو کیا تمہیں کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ تو اس نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے سوائے اس چیز کے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا, تو مجھے جہنم میں 2-3 قطرے پانی دیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے, that's it. اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی نسب کا, کیونکہ اسلام کیا چیز دیکھتا ہے؟ عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی جو ہے اس کو اور حضرت اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرا پیغمبر ہونا تمہیں فائدہ نہیں دے گا, عمل کے ساتھ جنت ہے. پھر اس کے بعد اچھا عربوں کے اندر دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ بھیج دیتے ہیں. بدوی عربوں کے بدی جو عورتوں تھی ان کو دے دیا جاتا تھا کہ وہ جا کے, جیسے آپ کہیں کہ صحرا میں جا کے بچوں کو شہر سے دور لے جاتے تھے اور وہاں پہ بچوں کو پایا جاتا تھا. Now the reason is that کہ کیوں بچوں کو ایسے کرتے تھے؟ سب سے پہلی بات کہ آپ دیکھیں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں یا جو شہر سے دور رہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ آب و ہوا بالکل صاف ہوتی ہے, کھانا پینا بالکل صاف ہوتا ہے, خالص کھانا ملتا ہے ان کو, خالص. میرے خیال میں جو اسی لیے گاؤں سے لوگ آتے ہیں کتنے تکڑے ہوتے ہیں, اور شہری بیچارے 2 منٹ میں کبھی کمر دکھ رہی ہے, زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے وغیرہ وغیرہ. اینی ٹھیک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ آب و ہوا صاف تھی, بیماریوں سے بچنے کا بہت ہوتا ہے, بیماریاں نہیں ہوتی, پٹھے وغیرہ مضبوط ہوتے ہیں, بہت سخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں, اسٹرانگ ہوتے ہیں.
پھر اسی طریقے سے جیسے شہر میں بچوں کو پیمپرڈ کیا جاتا ہے، ہمارے بچے کیا ہیں پیمپرڈ ہیں، اور وہاں کے بچے کیا ہیں سختی، گرمی، ٹھنڈ آرام سے برداشت کر لیتے ہیں. پیروں ننگے بچے جو ہے پتلی ایک قمیض اور پتلے سویٹر میں پھر ان کو نہیں سردی لگتی، کیوں؟ کیونکہ وہ سخت جان ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ زبان بہت خالص تھی. عربوں کے بدوی عربوں کی زبان کے اندر سلینگ لینگویج نہیں تھی. آج آپ دیکھیں اردو جیسے ہماری ہے، اس میں اتنی انگلش، جیسے میں خاص خود ہی جو بول رہی ہوں تو مجھے کتنی دفعہ میں اردو میں بالکل ایک دم سے بلینک ہو جاتی ہوں کہ اب کون سے لفظ استعمال کرنے، لیکن چونکہ ہماری زبان کے اندر اتنی انگلش مکس ہو گئی ہے. اب آپ کو میں کہوں اردو میں مکس کرنے کو، ہم اردو میں بھی اب مکس ہی لکھتے ہیں، ہم کبھی نہیں لکھتے اس کو فلاں گھول دے، ہم مکس ہی کہیں گے کیونکہ ہماری زبان میں اتنی زیادہ چیز. لیکن جو خالص اردو والے، اب اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ خالص، ان کی جو عربی تھی وہ نہایت خالص اور خوبصورت تھی، اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجتے تھے. یعنی بچہ پیدا ہوا تو کیا کرتی تھی، تمام بدوی عربوں کو، عورتوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا، تو وہ کیا کرتی تھی، سیزن ہوتا تھا، اس سیزن میں پتا ہوتا کہ اس سیزن میں بچے پیدا ہوں گے، وہ کیا کرتی تھی، ہر گھر جاتی تھی کہ آپ ہمیں بچہ دے دیں. تو اسی میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی حلیمہ سعدیہ، ٹھیک ہے، ان کا تعلق تھا سعد بن قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے. سعد بن بکر بن حوازن جو قبیلہ تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی عربی زبان سب سے بیسٹ، سب سے خالص ہے. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس خاندان کو چنا. میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ بھی کتنے خوش قسمت تھے کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا. مطلب میں کبھی سوچی تھی عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں پڑھا، اب وہ کتنی خوش قسمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں انہوں نے مدد دی. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے دودھ پلانے والی دایا کی تلاش شروع ہو گئی. تو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی گھر سے مکہ آئیں اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. اب ان کو پتا تھا، عورتیں بھی بڑی سمارٹ ہوتی تھیں، ان کو پتا تھا کہ ان کا تو باپ ہے ہی نہیں. اب یہ یتیم بچے کو پالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب ہمیں تو پیسے اتنے زیادہ ملیں گے نہیں، تو بہت ساری عورتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. اب حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کا اس وقت بیٹا پیدا ہوا تھا، نہیں ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، میرے خیال میں اس کا نام کیا تھا، مسروح شاید، ٹھیک ہے، ابھی آگے آئے گا تو میں، اب مجھے زبانی یاد ہے، میں آئی ول کنفرم انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ آئیں تو اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کیونکہ وہ بیچاری بہت ہی غریب تھی. ان کی وہ جو اونٹنی تھی وہ بھی بڑی کمزور سی، بکریاں جو تھی وہ بھی ان کے اندر کوئی دودھ نہیں تھا. تو وہ کہتی ہے مجھے کوئی جب بچہ نہیں ملا تو میں نے سوچا کہ چلو اب طرز کچھ علماء کا یعنی اسکالرس کا اور کچھ مورخین کا، ہسٹورینس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ بیچارہ یتیم بچہ تو کیوں نہ ہم ان کو لے لیں. اور کچھ کا کہنا تھا جب ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے تو ہمارے گھر میں تو ایک لگتا تھا کہ جیسے باہر آ گئی ہے. جو اونٹنی تھی کس کس طریقے سے وہ برکتیں کہتی ہے کہ ہمارے گھر پہ ہوئی کہ اونٹنی جو گدی تھی وہ بہت کمزور دبلی تھی. دیکھا کہ وہ جب ایسے بھاگ رہی تھی کہ کوئی حد نہیں، بالکل تیزی سے بھاگ رہی تھی. اور کہتے دودھ نہیں آتا تھا میری چھاتی میں کہ وہ میرا بچہ روتا رہتا تھا رات کو. تو کہتی ہے میری چھاتی ایسے بھر گئی کہ خوب اس بچے نے بھی دودھ پیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا اور آرام سے دونوں بچے سو گئے. کہتی ہے دودھ جو بکری تھی اس نے اتنا دیا کہ ہم سب کا پیٹ بھر گیا، پورے گھر والے آرام سے سوئے. تو کہتے ہیں میرے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ کوئی ضرور کوئی بہت اسپیشل بچہ ہے کہ تم نوٹ کرو کہ ہمارے گھر میں جیسی یہ بچہ ہے ہمارے گھر میں برکتوں کے خزانے کھل گئے. پھر اس کے بعد 2 سال، اب اسی خیر و برکت میں 2 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی اور مدت رضاعت ختم ہو. مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال. That's it. تو 2 سال کی ہوگی. اب ان کے بعد انہوں نے اس کا دودھ چھڑایا، ہاں کوئی بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ پختہ ہو گئے، آپ کے پٹھے مضبوط ہو گئے، تو دستور یہ تھا کہ اچھا ویسے بھی اب کیا ہوتا تھا کہ دستور ہوتا تھا کہ ہر 6 مہینے بعد بچے کو اس کی ماں سے ملانے کے لیے لے کر جاتی تھی. اور اس طریقے سے سارے لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ ہر مہینے یعنی ہر 6 مہینے بعد جو ہے لے کر آتی تھی. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب واپس کرنے کا وقت آیا تو اب حلیمہ سعدیہ جو ہے ان کو تو بڑا ہوا کہ اب میں کیسے دوں واپس، ان کی وجہ سے تو پورے گھر میں برکت آئی ہوئی ہے. تو وہ اپنی ان کی ماں کے پاس گئی
اور ان کو سفارش کی کہ ابھی چھوڑے، دیکھیں اب اتنے زیادہ حالات ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور کیوں نہ یہ تھوڑا سا اور بھی بچہ میرے پاس رہ جائے، ذرا اور بھی مضبوط ہو جائے تو میں پھر واپس لے آؤں گی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو وہ اس بات پہ راضی ہوگی، اور اس طریقے سے حلیمہ جو ہے خوش خوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ جاتی ہے۔ اب مزید 2 سال گزر گئے اور اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہو گئے، اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے کہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام جو حلیمہ کے بچے تھے ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے، تو کیا ہوا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلے تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مضبوط پٹھو کے، تو انہوں نے بہت طاقت سے لڑائی کی اس کے ساتھ کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، لیکن جب انہوں نے اس پہ ان کو بیٹھا کے لٹا دیا اور پھر ان کا سینہ چاک کیا۔ اب عام حالات میں اگر دیکھیں سینہ چاک کرنے کا مطلب ہے پرسن از ڈیڈ، تو ان کے جو بہن بھائی تھے جو حلیمہ کے بچے، وہ بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام نے دل نکالا اور اس دل کے ساتھ ایک کالا حصہ تھا، کالا ٹکڑا، اور اس کو نکال دیا۔ جبرائیل نے کہا یہ شیطان کا حصہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل تھا اس کو زمزم کے پانی سے دھو کر اور دوبارہ سے سینے کے اندر جوڑ دیا گیا اور اس کو سی دیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ وہ سینے کے نشان دیکھتے تھے، پریکٹیکلی سیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے سوچے کیا مشکل تھا، بالکل صاف کر دیتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آج کل پلاسٹک سرجری میں صاف ہو جاتا تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ لیکن نہیں، وہ ایک نشانی تھی کہ یہ سب کچھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دایا حلیمہ کو پتہ لگا ان کو کہ بھئی یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بہن بھائیوں نے کہا کہ وہ تو قتل کر دیے گئے، تو وہ بھاگتی ہوئی آئی، بہت سخت پریشان تھی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح تھے، لیکن ان کا چہرہ جو تھا بالکل ایک پیل سا تھا، جیسے تو زرد ہو جاتا ہے انسان کا رنگ، اس طریقے سے آپ کا چہرہ ہوا تھا۔ رضائی بہن بھائی تھے، ان میں ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، انیسہ، جدامہ، اور جن کا نقب تھا شیما۔ ہم اردو ہم لکھتے ہیں نا اپنی بچوں کے نام شیما، تو اٹ از ناٹ شیما، اٹس شیما، ٹھیک ہے۔ شیما جو ہے یہ حلیمہ کی بیٹی کا نام تھا، اور یہ بعد میں کسی جنگ میں جب آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، تو صحابہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہن آ گئی، ان کی تو کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، کیونکہ اب وہ تو تب کیا 7-8 سال کی ہوں گی اور اب وہ بڑی ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب نبوت کے بعد کی بات ہو رہی ہے، تو نے کہا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کیسے آپ کو پتا کیا نشانی ہے کہ آپ میری بہن تھی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو میں نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا تھا، تو آپ نے میری کمر پہ ایک زور کا چک مارا تھا، اور اس کے نشان آج بھی میری اس پیٹھ پہ ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہاں یہ واقعی میری بہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ان کو انعامات کے ساتھ نواز کے ان کو رخصت کیا تھا۔ اوکے، اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نہیں کیا تھا، واللہ اعلم۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس ان کی ماں لے آئی اور کوئی آپ کو واپس کر دیا گیا۔ جب آپ واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے تو آپ کی والدہ نے پلان بنایا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کیا جائے، ٹھیک ہے، مدینہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے میاں شوہر وہاں پہ دفن ہے، ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وہاں دفن ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو اور ساتھ اپنی لونڈی ام ایمن کو لے کے اس سفر پہ مدینہ کی طرف گئی۔ آپ کے والد کی جہاں پہ قبر تھی، اور چونکہ آپ کے دادا کا ننیال بھی تھا، آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس آئے تھے۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں جب پوچھا جاتا تھا کہ اور سوچیں اب آپ کے والد کہاں دفن ہے؟ مدینہ میں۔ آپ کی والدہ کہاں جا کے دفن ہوتی ہیں؟ وہیں پہ مدینہ ابواء کے قریب، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ۔ تو کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا؟ کوئی اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ واپس جانا ہے؟ اور واپسی کے سفر میں کوئی آپ 6 سال کے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی والدہ ابوا کے قریب جو ہے بیمار ہو گئی، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسی سفر سے واپس جا رہے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مین روڈ چھوڑ دی اور بالکل ایک اندر سے کسی اس میں جانے لگے،
تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحرا کے اندر کہاں چل کے جا رہے ہیں, ہم بھی خاموشی سے ان کے پیچھے جانے لگے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ جا کر خوب روئے. تو کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ اتنے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میری والدہ کی قبر. اور کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے قبرستان کو وزٹ کرنے سے منع کر دیا تھا, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو میں اس قبر کو وزٹ کر رہا ہوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے لیے یعنی وہاں پہ ان کو وزٹ کرنے گئے تھے. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی وفات کے بعد, اب آپ سوچیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے؟ 6 سال کے. باپ پہلے فوت ہو گیا, اب 6 سال میں ماں بھی فوت ہو گئی. اب کیا ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس مکہ پہنچ جاتے ہیں. اب مکہ میں ان کے دادا کو بہت ہی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. کہتے ہیں کہ عبد المطلب جو ہے ان کی ایک جگہ ایک پوسٹ یا آپ کہیں ایک تخت سا بنا ہوا تھا کعبہ کے بالکل ساتھ ہی, ٹھیک ہے, یعنی سائے میں ایک بنا ہوا تھا, اور وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ عبد المطلب کے علاوہ اس تخت پہ یا اس جگہ پہ اس سیٹ پہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا, کسی کو اجازت نہیں تھی. تو ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آئے اور اس جگہ پہ بیٹھ گئے. تو ان کے چچا جو تھے سب انہوں نے اس کو زبردستی اٹھایا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تو مطلب سردار تھے کیونکہ چونکہ عبد المطلب. تو انہوں نے سب کو کہا کہ نہیں اس کو چھوڑ دو, یہ میرا سب سے عزیز ہے اور اس کو بیٹھے رہنے دو. تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی کہ وہ عبد المطلب کے ساتھ اس نشست پہ بیٹھ سکتے تھے. آپ کے دادا کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت برکتیں جو ہے نا وہ اٹیچ تھی. کوئی چیز گم جاتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا جاؤ تم ڈھونڈ کے لاؤ, وہ ڈھونڈ کے لاتے تو مل جاتی تھی. تو ایک دفعہ کچھ اونٹ گم گئے, تو آپ کے چچا نے کہا کہاں ڈھونڈے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. اب دیر ہو گئی, سخت پریشان ان کے دادا پر نکلے اور سخت اپنے بیٹوں کو ڈانٹا کہ تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اکیلا بھیجتے. اور دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر برکت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کر دیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ آپ محبت کرتے تھے, آپ پر پیٹھ پر آپ کے ہاتھ پھیرتے تھے, آپ کی تمام نقل و حرکت دے کے کہتے ہیں کہ آپ کے دادا جو ہے بہت خوش ہوتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں بھی نا اپنی ایک خاص شان تھی جو کسی اور کی نہیں تھی, کسی اور کی وہ شان نہیں تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 8 برس اور 2 مہینے تھی اور 10 دن, تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ذمہ داری ہے. کیوں؟ وائی ابو طالب؟ کیونکہ عبداللہ کے سگے بھائی جو ہیں وہ ابو طالب تھے, حمزہ اور عباس بھائی تھے, اور ابو لہب جو ہے اس کی دوسری ماں تھی, اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا, یعنی آپس میں 2 ڈفرینٹ ماؤں سے بہن بھائی تھے, لیکن جو سگے بھائی تھے عبداللہ ابو طالب. ٹھیک. پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیڑا جو ہے وہ کس سے اٹھا لیا؟ آپ کے چچا ابو طالب نے. اسی میں وہ قصہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہے آپ کو ایک تجارت سفر, آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا, شام اور یمن کی طرف ہوتا تھا. آپ ایک شام کے سفر میں اپنے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. وہاں پہ ایک ان کے پاس جو اس کو کہا جاتا ہے راہب جیسے پادری جو ہوتا ہے, اس نے دیکھا کہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری پورے قافلے کے اندر کوئی بہت ایک اہم چیز ہے, ایک اہم انسان ہے. تو اس نے کیا کیا, سب لوگوں کو جو ہسٹری میں ہے کہ دعوت پہ بلایا. تو اس نے کہا دعوت پہ آئی, تو اس نے کہا نہیں کوئی ایک ہے کہ جو یہاں پہ سب, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تو ان کو گھر چھوڑ کے چلے گئے کہ تم قافلے کا سامان اس کا خیال کرو. تو کہا نہیں کوئی اور ہے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو کہا ایک چھوٹا سا بچہ اس کو ہم چھوڑ کے آئے. تو کہا نہیں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. تو نے کہا کہ ان کے چچا ابو طالب سے کہا, یہ ابن اسحاق کی سیرہ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے غلط ہے واللہ عالم. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ جب تم لوگوں کا قافلہ آ رہا تھا تو اس قافلے کو جو بادل تھے اس نے کور کیا ہوا تھا, اور تمام درخت جو تھے وہ سجدہ کر رہے تھے, اور تم اس کو واپس لے کر چلے جاؤ, کیونکہ اگر باقی جو بھی لوگ ہیں یعنی یہود, انہوں نے اگر اس کو دیکھ لیا تو اس کو قتل کر دیں گے. تو اب ابو طالب کیا کرتے ہیں؟ ابو طالب نے کیا کیا یہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم